جو صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ دہائیوں تک ادب اور صنف ادب کا خوبصورت باب ہیں۔ انہوں نے ناول نگاری، خصوصی طور پہ جاسوسی اور تحیر کی دنیا میں نہ صرف لوگوں کو حیران کیا بلکہ ان کے دلوں پہ راج کیا۔ ان کے مشہور اور شور آفاق ناول میں انگارے، اباکا، دیوی، سچ کی سولی، کمان، زندان اور بہت سے ناول ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر جاوید صاحب۔ ناول اور فلم کے تعلق کو ہم اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ 1975 میں سلطان راہی صاحب کی ہی ایک فلم آتی ہے وحشی جٹ۔ جی 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 اس فلم نے نہ صرف پاکستان کے پنجابی کلچر کو ایک نیا موڑ دیا کہ ایکشن فلموں کا رجحان ہو گیا، ایک ایسا رجحان شروع ہوا کہ سلطان راہی صاحب نے بھی اس فلم کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلم جو ہے وہ بیسیکلی احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ناول تھا، افسانہ، گنڈاسا کے نام سے، جس کو ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب نے یعنی سکرپٹ کی شکل دی، اور وہ بہت زبردست یعنی کہ ایک فلم بنی۔ یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گائیڈ ناول پہ فلم بنی جس کا نام بھی گائیڈ ہی ہے، دیوانند صاحب نے، جو کہ بہت بڑے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور بلکہ نہ صرف ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے۔ بالکل انہوں نے اس کو بنایا کہ آج بھی وہ 60 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ فلم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ وہ اسی طرح قائم ہے۔ بالکل یہی چیز ہے نا جی، کہ اگر اس جو فلم ہے بنیاد تو کہانی ہے نا، جو ہم لوگ بہت سے لوگ اب نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہ ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی کہانی نہیں ہے تو پھر جو مرضی اس کے اوپر آپ بناتے جائیں، تو یہ پکی بات ہے کہ اچھے خیال پر جو چیز تعمیر ہوتی ہے، جو کہانی بنتی ہے یا فلم بنتی ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، آپ نے ایک مثال دی ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ ہمارے محی الدین نواب جو تھے، انہوں نے 2-3 فلمیں لکھی اور وہ بہت سپر ہٹ ہوئیں وہ، ہاں جی۔ اور اسی طرح یہ جو ناول تھے اپنا رضیہ بٹ کے تھے یا دوسرے ناول، ہاں جی، بالکل وہ خیال تھا ان کے پیچھے۔ بالکل آپ کے ایک کولیگ رائٹر علی سفیان آفاقی صاحب، جی 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 جی، چونکہ آپ سسپینس ڈائجسٹ میں جاسوسی میں بہت عرصہ سے لکھ بھی رہے ہیں، ان کی کہانیاں بھی اسی طرح فلمی الف لیلا کے نام سے سرگزشت میں، ہاں جی، سرگزشت میں تاوان، میری کہانی تاوان آ رہی تھی جی، اور ان کی فلمی الف لیلا، ہاں جی، اور قاری ان دونوں کہانیوں کے بہت دیوانے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ علی سفیان آفاقی صاحب فلموں میں بھی لکھا کرتے تھے، یعنی بلکہ بڑے فلموں کے وہ رائٹر ہیں، پروڈیوس کی انہوں نے فلمیں، بالکل بالکل، اور بڑا مانا جاتا تھا، بہت مانا جاتا تھا۔ یعنی آپ اس دور کے بھی وٹنس ہیں کہ جب فلم انڈسٹری انتہائی پڑھے لکھے، باریک بینی سے اور بڑے انٹلیکچوئل لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ میں نے فاقی صاحب کو دیکھا جی اس وقت، جب وہ ماشاءاللہ بڑے صحت مند بھی تھے، آخر کمزور ہو گئے تھے بعد میں۔ تو ہم دکان ہماری سامنے تھی ایونیو اسٹوڈیو کے، یعنی فلمی ماحول آپ نے خوب دیکھا۔ ہاں جی، اس وقت شوٹنگ وغیرہ ارد گرد ہوا کرتی تھیں، تو بھائی نے بڑا کہنا بھائی تسی اپنا کام نہ کام رکھو، تو چھڈو انہوں نے، لیکن وہ دو یہو جہا سی۔ اور تمہیں ایک بڑی مزیدار گل دساں، اسی شاہ نور اسٹوڈیو دے باہر جڑی پیلی سی، اس سائڈ تے پیلی ہوندی سی، اتنے اسی اخروٹ کھیڈتے ہوندے ساں، تے اخروٹ کھیڈتے ہوندے ساں، تے جدوں اسی کھیڈ رہے ہوندے ساں کچھ دیر بعد نا وہ اسٹوڈیو دے گیٹ والوں نا ایک بندہ نکلدا سی باہر، اور زور زور دی غصے چ بولدا سی، ٹھہر جاؤ تہاڈی ایسی کم تے ایسی نس جاؤ، میں آ رہا جے۔ اسی دوڑ جاندے ساں، دوجے تیجے دن پھر کھیڈنا شروع کر دیندے ساں۔ وہ پھر کوئی تھوڑی دیر بعد نکل آتا سی، سانوں سمجھ نہیں سی آتی کہ یہ کی یہ رولا وے۔ ایک دن اس طرح ہوا، پھر اسی کھیڈن ڈے ساں اخروٹ، تو وہ بندہ اس طرح نکلا بڑا لال پیلا ہوا دوروں کہ میں آ رہا جے، میں تانوں یہ وہ، اسی نس گئے۔ وہ پھر ایک بندہ سی، انہیں دسیا، کہندا تانوں پتہ تسی کی کرتے پے ہو؟ اسی کی کہ تسی فلم دا بیڑا کر کرتے پے انہاں دی شوٹنگ دا۔ میں کہا کیوں؟ کہندا اندر انہاں دا فلور ہے، اتنے شوٹنگ چل رہی ہوندی ہے۔ ادوں دیکھو جی، ادوں ڈبنگ وغیرہ تو ہوندی نہیں سی، بالکل، ادوں خروٹ اسی مار کندھ نوں جا کے وجدا، آواز پیدا ہوتی تھی، آواز پیدا ہوندی سی۔
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਫਰੀਹ ਇਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੂਜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਲੰਘਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਐਵਰਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਕੈਡਿਲਕ ਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੀ ਮੱਚ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਐਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਸੀ ਹੌਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਹੌਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ मुहम्मद अली। यानी इतना स्टारडम था पाकिस्तानी हीरोज़ का, ये हमारी आज की नस्ल को अगर आज हम ये बात बताएं हैरान हो जाएंगे, वो हैरान होंगे, यकीन भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के भी फिल्मी हीरोज़ इतने बड़े रहे होंगे, इतने बड़े रहे होंगे। जब वो मुहम्मद अली साहब अंदर चले गए तो फिर मैंने गौर किया कि मेरी साइकिल तो ऊपर हो गई है, पिछला पहिया जो है कहीं और गिर गया होगा, लोग हंस रहे थे। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा था फिल्म जो थी उस दौर में कि लोग एडवांस बुकिंग कराते थे और 3-4 दिन के बाद एडवांस बुकिंग, यानी कि जी फिल्म देखने जाना है, एक दिन पहले ही खुशियाँ चढ़ जाती थी। यानी ये शौक़ जो था ये हर ख़ास व आम में इतना इंसर्ट था कि फिल्म ज़रूर देखनी है, तफरीह और को नहीं थी। और फिल्में भी साफ़ सुथरी होती थी, अच्छी फिल्में होती थी, सबका आमोज़ फिल्में, सबका आमोज़ होती थी, हर पहलू उनमें पूरा था। हाँ जी, और इंतज़ार होता था जी कल परसों जाना है हमने, और तैयारी होती थी उस दिन, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के कुछ फिल्म देखने जा रहे हैं। सुफियान अफाकी साहब से आपकी मुलाकातें रही हों? बड़ी मुलाकातें रहीं, और वो उनके घर भी आना था, मेरे घर भी आते थे, उनकी बेगम थी वो भी आती थी। बहुत अच्छे इंसान थे, और वो ख़ुद कहा करते थे कि भाई अब आस्ता आस्ता ना फिल्मों से लोग जो भले मांस हैं वो जा रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि रशीद साजिद थे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के सदर। उन्होंने कहीं मेरी कहानी को पढ़ी तो उन्होंने कहा कि जी आप ना आएँ स्टूडियो में, आप ना फिल्म लिखें। मैं कहना यार मैनू करो मार पेगी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਯਾਰ ਹੈ 100 ਬੇਸ ਬਟਾ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਰੀਖੀ ਫਿਲਮ, ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ था, बिल्कुल ਮਾਹੌਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮੀ ਰਾਈਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। تو بعد سے میں ایک بندہ کہتا پتہ ہے یہ کون تھا جو بات کر رہا تھا؟ میں کون سی؟ کہتا ہے یہ ہیں بالا پینڈو، اور یہ بڑے زبردست کیمرہ مین ہیں اور بڑی اچھی نصیحت کرے کہ تمہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اچھا اس طرح تو وہ واقعی وہ دور تھا، اس میں لوگ جو تھے افاقی صاحب جیسے نظر الاسلام تھے، ہاں جی، پھر افاقی صاحب اکثر اپنی فلمی الف لیلا میں جو اسٹوڈیو کے اس دور کے فنکاروں کے ساتھ بیتے ہوئے حالات تھے یا جو ان کے روزمرہ کی یعنی زندگی کا سٹائل تھا
اس کو وہ قلم بند کیا کرتے تھے کیا تو پڑھنے والے اس جگہ پہ پہنچ جاتے تھے کہ 50 سال بعد بھی جیسے کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ان کی ہڈ بھی تھی نا. ہاں انہوں نے بڑے بڑے رائٹرز کے نام لینے, تنویر کاظمی, ہاں جی ہاں جی, مطلب پھر سیف الدین سیف جیسے رائٹرز, ایون کہ ناصر دیپ صاحب, ہاں جی ہاں جی, جو کہ فلم انڈسٹری کا ایک سرمایہ ہیں, آج بھی حیات ہیں. اور انہوں نے یعنی بہت لمبے عرصے تک انہوں نے فلمی رائٹروں کی دنیا میں انہوں نے راج کیا. ناصر دیپ صاحب نے, بالکل جی جی, انہوں نے بھی ٹرینڈ سیٹ کیے. بالکل. تو یہ آفاقی صاحب جو تھے بڑے ہی مزے کے آدمی تھے, اور ایک بڑا میرا آنا جانا ہوتا تھا. تو واقعہ سنایا کہتے ہیں ایک دفعہ ان کی جو گھر تھا نا, وہاں ظاہر ہے کہ بڑے بڑے اداکار, اپنا پروڈیوسر, ڈائریکٹر, سب لوگ آتے تھے. تو وہ کہنے لگے جی سلطان رائی صاحب آئے ہوئے تھے, اور بھی کافی معززین تھے. تو ظہر کا وقت ہو گیا, تو آفاقی صاحب کو کہنے لگے سلطان رائی صاحب کہ جی آپ نا امامت کرائیں, نماز پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ میں یرک گیا کہ یہ تو بڑے بڑے جناب ستون کھڑے ہیں ادھر, تو میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں پڑھائیں آپ. کہتے ہیں میں نماز پڑھنی شروع کی, امامت کرانی. کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں جب رکوع میں گیا نا تو میں بھول گیا کہ اب اٹھنے کے لیے کیا کہنا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا. تو کہتے ہیں سلطان رائی کا پریشر اتنا تھا کہ میں بھول گیا کہ پیچھے سلطان رائی بھی کھڑا ہوا ہے. کہتا میں رکوع میں ہوں, اور کہتے ہیں رکوع میں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیسے اٹھنا ہے, اور جو ٹائم گزر رہا ہے میرے پسینہ چھوٹ رہے ہیں, اور میں کوس رہا ہوں خود کو کہ میں نے کیوں امامت قبول کی. کہتے ہیں میرے قدم مجھے ذہن میں جھماکا سا ہوا, اور مجھے یاد آیا کہ وہ ہاکی کا کھلاڑی ہے کوئی, اس کا پھر ایک دم میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھیں, اور وہ بڑے وقت پر انہوں نے چھوڑ دی فلم انڈسٹری. ظاہر ہے کہ وہ آنے والا جو آگے دور تھا وہ ان لوگوں کا دور نہیں تھا. اس میں انہوں نے عزت کے ساتھ مطلب اپنی وہ ایگزٹ ہوئے, وہی ان کے لیے بہتر تھا. جی بالکل بالکل. اچھا سر, آپ نے جس دور میں ناول لکھے جی ان میں ایک عجیب سی کنفیوژن تھی. وہ یہ تھی کہ لوگ یعنی جن رائٹروں کے بڑے بڑے فینس, ان کے مداح, لیکن ان کی شکلوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑی پرسراریت تھی. تو آپ کو جب کبھی آپ کے مداحوں میں آپ کبھی بیٹھے ہوں, میرا یہ پوچھنے کا مقصد ہے, لیکن وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, تو کبھی آپ نے اس چیز کو انجوائے کرتے تھے یا مطلب اندر سے مزہ؟ ہاں جی, پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ مثلا مری میں ہم جا رہے ہیں, مری میری پسندیدہ جگہ تھی, ہم جایا کرتے تھے, مار روڈ پہ پھر رہے ہوتے تھے. میں وائف سے کہتا تھا بھائی دیکھو یہ ادھر اتنے لوگ پھر رہے ہیں. وائف ہی کہتی تھی کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 40-50 لوگ آپ کو جانتے ہوں, ہاں جی, لیکن شکل سے نہیں جانتے. وہ جانتے تو سبھی تھے, کیونکہ کہانی ہر آدمی پڑھتا تھا, جیسے فلم ہر بندہ دیکھتا تھا. ہاں جی ہاں جی. لیکن ظاہر ہے کہ اب تبدیلیاں آ گئی ہیں, فیس بک ہے, نیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, تو پہچان ہو گئی ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ابن صفی, محترم ابن صفی ہوتے آپ, ہاں جی, تو کتنا ان کو بوسٹ ملتا, یا اس طرح جو رائٹرز اب چلے گئے ہوئے ہیں. تو واقعی یہ دور جو ہے اس میں پہچان ہو رہی ہے. جیسے کہ ایک رائٹر تھے ملک صفدر حیات, ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر, ان کی سٹوریاں کرائم کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی یعنی جرم کے اوپر سے نا پردہ چاک کر رہے ہوتے تھے. بالکل بالکل. تو لوگ ان کے بھی بڑے فین, یا مرزا امجد بیگ جو کہ ایک بڑے مشہور و معروف لائر تھے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی کریکٹر تھے؟ اب یہ دیکھیں جی, یہ وہ کیا کہتے ہیں بزنس سیکرٹس ہیں, لیکن عام طور پہ ہوتا ہے یہ. جیسے میں نے انسپیکٹر نواز خان لکھا, ہاں جی, اسی طرح یہ جو کریکٹر ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ایکچوئل ہیں تو نہیں, ہاں جی. الیاس سیتا پوری صاحب بھی ہیں. الیاس سیتا پوری تو رائٹر تھے نا, تاریخی کہانیاں لکھتے تھے. وہی نا, وہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ کوئی ہاں بالکل پوری اسرار ہونے والا کریکٹر تو نہیں تھے نا وہ. نہیں, وہ تھے باقاعدہ. اور لیکن یہ جو کریکٹرز ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے لکھنے والے اور ہوتے ہیں, اور نام ان کا اس طرح کسی اور کا نام ہوتا ہے. ہاں جی, اس طریقے سے. جیسے انسپیکٹر نواز خان ہے, کئی لوگ جنہوں نے پڑھا ہے, اس کی کافی ساری میرے خیال 15-20 کتابیں ہیں اس کی, انسپیکٹر نواز کی. انڈیا میں بڑا پڑھا جا رہا ہے یہ. اوکے. بلکہ انڈیا میں کسی نے رابطہ بھی کیا تھا کہ جی آپ ہمیں حقوق دیں, اور ہم اس پر کئی زبانیں ہیں انڈیا میں, بے شمار زبانیں ہیں, ہم اس کو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا.
پھر کسی عقل مند نے اس کو بتایا ہوگا یار کس چکر میں پڑ گئے ہو, یہاں کون سا کسی نے آگے تمہیں پوچھنا ہے. ہاں جی, ایک دم اس نے رابطہ ختم کر دیا. کاپی رائٹ کے بڑے مسائل ہیں ظاہر ہے جی. تو یہ ہے ضرور کہ یہ انسپیکٹر نواز خان وغیرہ یہ کردار جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہے نہیں جی, لیکن اس کے پیچھے رائٹر ہوتا ہے جس کی سوچ, اس کا تجربہ, اس کا مشاہدہ سارا شامل ہوتا ہے اس میں. اچھا طاہر جاوید صاحب, جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کو ادب کی طرف کیسے راغب کیا جائے, جی کیا اس میں صرف نوجوان نسل کا ہی سارا قصور ہے یا آج کے ہمارے رائٹرز کا بھی اس میں کچھ تھوڑا بہت حصہ ہے؟ ہاں یہ بات بھی ہے کہنے والی اور سوچنے والی کہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے. اب یہ ایک وہی ہے کہ ایک سرکل سا ہے. لکھنے والے یہ کہتے ہوں گے کہ جی اب مثلا فکشن لکھنے والے ہیں, میں فکشن لکھنے والا اگر میں خود کو کہوں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر ان کو اچھے معاوضے نہیں ملیں گے اتنا اچھا لکھ نہیں پائیں گے. ہاں جی, ان کی پذیرائی اس طرح نہیں ہوگی. اب یہی ہے کہ جس طرح کہ لکھنے معراج رسول صاحب کا جب دور تھا, معراج رسول صاحب, بالکل بالکل وہ دور تھا اور اس وقت بڑی کمال کی چیزیں لکھی جا رہی تھیں. ایسا ہی ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ڈائجسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں, بلکہ یہ جس میں لکھ رہا ہوں جاسوسی, سسپینس, سرگزشت, یہ کمپیریٹیولی کافی بہتر ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اسی طرح ہے. آپ نوجوان نسل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ناول پڑھنے چاہیے تاکہ یہ اپنی شخصیت کو نکھار سکیں؟ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, ان کو ٹائم نہیں. اس طریقے سے یہ ہانٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں جو ہیں کہ ریلیں جو ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا, وہی ان کو ٹائم نہیں لینے دیتی. تو یہ کام کافی مشکل ہو گیا. شاید اسی لیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ کتابوں کی آخری صدی ہے. پتہ نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مطالعہ کتاب کو پڑھنا چاہیے, مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا طاہر جاوید صاحب, آج کل آپ لکھ رہے ہیں, جی جی, آپ ہمیں بتائیں گے کہ آج کل آپ کس ناول پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یا جو ناول آپ کا ریسنٹلی آ چکا ہے؟ ہاں جی, یہ آج کل میں جاسوسی ڈائجسٹ میں سربکف کے نام سے لکھ رہا ہوں کہانیات. ہاں جی, طویل کہانی ہے. تو قسطوار ہوگی, قسطوار ہے. اس میں بڑا ایک سنجیدہ موضوع میں نے پکڑا ہے کہ وہی جب ہم روتے ہیں, ہم بحیثیت قوم روتے ہیں کہ ہمیں جی کہیں بھی یعنی کہ ہمیں مار ہی پڑتی ہے. ہاں جی, یہی دیکھا جا رہا ہے نا. تو اس کی ہم بنیاد کی طرف نہیں جاتے. اب جو جنگیں ہیں یہ کوئی پرانی جنگیں تو نہیں رہ گئی نا. اب تو یہ کیا کہتے ہیں کہ تکنیک کی جنگ ہے. ہاں جی. اچھا طاہر صاحب, ٹی وی ڈراماز آج کل بھی بن رہے ہیں, کہانیاں لکھی جا رہی ہیں, تو ان میں سے بیشتر ڈرامے, بلکہ بہت زیادہ ڈرامے جو ہیں وہ عوام میں مقبول بھی ہو رہے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کہانیاں ہیں ان کو ادب کا حصہ قرار دیا جا سکے؟ دور دور اس کا کوئی امکان نہیں جی. بلکہ تو کو میں گل دساں, ایک بندہ کہتا ہے جی پراپرٹی ڈیلر دوست ہے, کہتا جی اج کل 3 مرلے کے پلاٹ بڑے وکتے پے نے. میں کہا جی وجہ پتہ کی ہے؟ کہتے کہ میں کہ اج کل کے ڈرامے نے فیملیاں ٹوٹدیاں پہ نے. ہاں جی, تو وہ لوگ چھوٹے گھراں چ منتقل ہو رہے ہیں. اور واقعی گل صحیح تہاڈی کہ ڈرامے جڑے نے بالکل ایک محدود جہا کینوس ہو گیا ہے. ہاں جی, وہ سہل پسندی بھی ہے. سارے کراچی کے جڑے دوست نے بنانے والے, ہاں جی, وہ اتوں نکلتے نہیں. انہوں کا یہ کہ جو کچھ ہوئے سانوں نہ ڈرائنگ روم دے وچ ہی انڈور ہی ہو جائے. ہاں جی, کہانی وال توجہ نہیں ہے گی, مسالہ کہانیاں آ رہی ہیں. کیونکہ اکثر تنقید یہ بھی دیکھی جا رہی ہے ہاں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا وہ, یعنی کہ گھر میں بہو ساس کی لڑائی, یا بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کی آپس میں بھابھیوں سے لڑائی. اور وہ تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں لوگ اتنے شاید برے نہ ہوں, لیکن یہ ڈرامے ہیں کہ جو لوگوں کو وائلڈنس کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. اصلاح کی تو دور دور اس میں گنجائش نظر نہیں کہیں بھی آتی. گلیمر ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہی جو جھگڑے آپ بیان کر رہے ہیں, گھریلو جھگڑے, اور ہر رشتے کو انہوں نے برت لیا ہے. ہر رشتہ جو ہے, ہاں جی, اس کا انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے. اور اب اسی میں سے نئی اینگل کو نکال رہے ہیں. ہاں جی, اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لکھنے والے بھی جو ہیں, اب وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر بھی پسند بھی کیے جا رہے ہیں وہ. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ ہمارا جو دیکھنے والا ایک ہے حلقہ جو ہم ہیں، ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ان کو پسند کر رہے ہیں، یا پھر ہم کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہی سب کچھ ہے. حالانکہ اب دیکھا جائے عام طور پر سنا تو یہی ہے کہ یہ خواتین ہی زیادہ لکھ رہی ہیں، ان کی ویورشپ بھی گھریلو خواتین سے ہی آ رہی ہے، ان سے ہی آ رہی ہے. اور وہی جو ہیں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ جو ابھی اتنی میچور بھی نہیں ہیں، جیسے رائٹر پہلے تھے ماشاءاللہ لکھنے والے، ہاں جی، اور وہ کہیں میل رائٹر نظر نہیں آ رہے. بلکہ آپ نے خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ڈرامے میں جو گلیمر دکھایا جاتا ہے، جس طرح کے نوجوانوں کو پیش کیا جاتا ہے، پھر عام لڑکیاں جو ہیں، یعنی کہ جو بالکل چھوٹی عمر کی ٹین ایج بچیاں ہیں، وہ پھر اپنے آئیڈیل میں ویسے ہی لڑکے تلاش کرتی ہیں. بالکل اسی طرح. بلکہ میں نے تو ایک یونیورسٹی کا تھیسس دیکھا تھا ایک دفعہ کہ اس میں ڈراموں پہ کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ ان میں جو محبتوں کے جو انجام ہوتے ہیں یا جو ان کے راستے متعین ہوتے ہیں ان کہانیوں میں، تو خودکشیوں کی ریشو بہت بڑی ہے. بالکل اسی طرح فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. ہاں جی، اور یہی چیز ہے کہ وہی بار بار چیزیں گھوم کے آتی ہیں. اور وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہر گھر میں جو کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا جو پہن رہا ہے وہ اس کا تھا. اب ہر چیز سامنے آتی ہے، تو پھر جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ، تو ان کے اندر پھر یہ نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایک محدود سا انہوں نے کینوس کر لیا اس کا، ہاں جی، اور اسی میں چلتے جا رہے ہیں. اس سے نکلنے کی نہ ہمت کر رہے ہیں اور نہ کوئی رسک لے رہے ہیں. پھر ایک دن یہی ہوگا کہ پھر لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. وہ کیا کریں گے پھر، وہ جو غیر ملکی ڈرامے ترکی کے ہیں یا وہ کوریا کے، ہاں جی، اس طرف جانا شروع کر دیں. ان کو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا، تازہ ہوا کا جھونکا ان کو نظر آئے گا، ہاں جی، تو کتنی دیر تک یہ کام چلے گا. تو ان کو تھوڑے رسک لینے پڑیں گے ڈرامہ انڈسٹری کو، اگر اس کو یہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور آگے چلانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کنویں سے نا مینڈک کو باہر نکلنا پڑے گا. جی، جیسا کہ ماضی میں بڑے بڑے ادبی ناولز کے اوپر ٹی وی ڈراماز بھی بنے. بالکل جیسا کہ میں نے اپنے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا شکست آرزو. ہاں جی. وہ پہلے میں نے ایکچولی اخبار جہاں میں اس کا سلسلہ وار میں کہانی پڑھا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ پھر ڈرامہ بنا اس پہ. اور سچ پوچھیں تو مجھے ڈرامے کا وہ مزہ نہیں آیا تھا جو کہ میں کہانی کو پڑھ کے لیتا تھا. وہی بات آ گئی نا کہ بالکل کہ جو ہم پڑھ کے بعد کہیں کھوئے ہوتے ہیں، وہ کردار ہم سامنے بسر کرتے ہیں، ہم اس تحریر کے ساتھ ٹائم بسر کرتے ہیں. ایک کتاب آپ پڑھیں گے، مہینہ ایک رہے گی، کتاب آپ کے ساتھ رہے گی، تو وہ آپ کے اندر جو کیفیت پیدا کرے گی، وہ ڈرامہ یا 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی فلم تو نہیں کر سکے گی. پھر وہ کردار ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ایک تخیلاتی دنیا کے ہیرو ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو پردہ سکرین پہ قبول نہیں بھی کرتے. بالکل ایسا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی ڈراموں سے محض یہ جو ہے گلیمر، فیشن، اس کا عنصر نکلنا چاہیے جی بالکل. اور تھوڑا سا ان کو بہادر بننا پڑے گا کہ صرف اس کو کمرشلزم کے حوالے سے نہ دیکھیں کہ اگر ہم ادھر سے ادھر. مجھے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، پیشکش ہوتی ہے، اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ اب جو کچھ خواتین کر سکتی ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں لکھ سکتے. ہاں جی، جب اس دائرے سے اب دیکھیں یہ اپنا تھا گرین ٹی وی، ٹھیک ہے نا، اس نے تھوڑی سی کوشش کی کہ کچھ موضوعات جو تھے مختلف، لیکن اس کی ریٹنگ وہ نہیں آئی. ان کو تو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے چاہے کسی طرح بھی آئے، اور وہ اسی طرح آ رہی ہے. تو پھر وہی حال نہ ہو جائے کہ جس طرح ہماری فلم انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی، پھر اگر یہ اس دائرے سے نہیں نکلیں گے تو پھر یہی ہوگا، لوگ اکتا جائیں گے، پھر وہ اور تلاش کریں گے راستے جو ہیں. تو جتنی جلدی سمجھ جائیں یہ اتنا ہی اچھا ہے. نکلیں تھوڑا سا. جیسے مجھے یاد آ گیا کہ ایک فلم بنی تھی چند سال پہلے منٹو صاحب پہ. جی. تو گو کہ سعادت حسن منٹو کا اردو ادب میں ایک بہت بڑا مقام ہے، بالکل، کہ جو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود جب منٹو صاحب پہ فلم آئی، اس فلم نے پیسہ بھی کمایا، لیکن وہ ایک مخصوص عرصے تک چلی، اس کے بعد وہ بھی لوگوں کے دلوں سے غائب ہو گئی. بالکل. اسی طرح کہ وہ لوگ جو ہیں قبول نہیں کر رہے. اس میں دونوں طرف
قصور ہے، بنانے والوں کا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی. تو اس جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک لوپ، اس لوپ سے نکلنا چاہیے. ہاں جی. اچھا طاہر جاوید صاحب، اردو ادب کے چند مشہور ایسے ناول نگار جو آپ کو بہت زیادہ اچھے لگتے رہے ہوں یا جن سے آپ بڑے انسپائر تھے؟ جی شروع میں جب ہم نے پڑھا ہے نا، وہ تو میں نے بتایا نا ابن صفی کو پڑھا، لیکن ظاہر ہے ادب میں کرشن چندر، بلونت سنگھ، پھر پاکستان کے بڑے نام ہیں جی ماشاء اللہ. فکشن رائٹنگ میں احمد اقبال، ہاں جی، اور اس کے بعد ہمارے احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی صاحب، ہاں جی. پھر اپنا قدرت اللہ شہاب تھے. ظاہر ہے ان کا ایک ہی کام زیادہ گنا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہی ہماری ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے. آپ نے ان کا نام چھوڑ دیا جنہوں نے وہ ناول لکھا تھا اداس نسلیں، عبداللہ حسین صاحب. عبداللہ حسین، بھاگ، اداس نسلیں، ہاں جی. بالکل بالکل. تو اور ان کو پڑھا ہے اور سیکھا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے کہ عبداللہ حسین صاحب اردو ناول کا ایک ایسا خوبصورت باب ہیں کہ جو انسانی نفسیات کو بہت مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ ان کی پذیرائی جو ان کو ملی ہے، ہاں جی. حالانکہ کہتے ہیں بڑے کم آمیز اور کم گو تھے وہ، ہاں جی. حلقہ احباب بھی بہت محدود تھا، لیکن ان کی تحریر کا حلقہ بہت وسیع تھا. ناولز میں اور کہانیوں میں چونکہ محبت کا جو درس ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. درس کہہ لیں یا میسج کہہ لیں یا مرکزی کرداریت جو ہے وہ محبت کو حاصل ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس میں محبت ہونی چاہیے؟ بالکل جی، یہ ایک خدائی جذبہ ہے جو ودیت ہوا ہے قدرت کی طرف سے انسان کو، ہے جی. اور بہت طاقتور جذبہ ہے. میرے خیال میں دنیا کی بڑی بڑی ایجادیں جو ہیں وہ اس نے کی، اور جنگیں جیتی، دنیائیں دریافت کی، اور اس کے پیچھے جو طاقت تھی وہ محبت کی تھی. اور محبت جو ہے ظاہر ہے اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کے بغیر میرا خیال ہے زندگی ادھوری ہے. اور ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی اسٹیج پر اس کیفیت سے گزرتا ہے. خاص طور پر جو لکھنے والے یا تخلیق کار ہوتے ہیں وہ تو اکثر اس کا شکار رہتے ہیں، وہ اس کا شکار ہوتے ہیں کسی دور میں کسی نہ کسی دور میں وہ ہوتے ہیں. بالکل. اور وہی ان کی توانائی بنتی ہے. جیسے میں نے ایک کسی دور میں نا ہم دوستوں میں بحثیں ہوا کرتی تھیں کہ جیسے وارث شاہ صاحب بہت بڑے یعنی صوفی شاعر گزرے ہیں جنہوں نے ہیر رانجھا کی تخلیق کی، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ سوال پوچھتے تھے یعنی کہ یہ رانجھا کون ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیسیکلی یہ رانجھا کون ہے، ہیر کون ہے. تو جو بات میں جہاں تک کنسیو کر سکا کہ یہ وارث شاہ صاحب خود ہی رانجھا ہیں. بالکل بالکل. کہ جو علامتی طور پہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا رانجھے کے طور پہ. بالکل صحیح بات آپ نے کہی، بالکل صحیح ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ مختلف کرداروں میں اپنے آپ کو ہی منعکس کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کی جو وہی بات کہ تخلیقی قوت جو ہے اس کے پیچھے جو ہوتا ہے کار فرما محبت بھی ہے ایک جذبہ، اور اس کے پیرالل نفرت وہ بھی اتنا ہی شدید جذبہ ہے، اتنا ہی شدید جذبہ وہ بھی ہے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے اور وہ اس میں ساری صفات جو ہیں وہ خدا والی منعکس ہوتی ہیں جی. ہاں جی. اس کا وہ غصہ، اس کی محبت، اس کی جتنی بھی ہیں کہ رحم دلی، ہاں جی، پیار، یہ ساری چیزیں یہ اس کی صفات ہیں جو تھوڑی تھوڑی ہم ناچیز لوگوں میں منعکس ہوتی ہیں. اچھا طاہر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سم ٹائم بلکہ اکثر اوقات محبت کرنے والے لوگ سخت گیر بھی بہت ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، محبوب کی صورت میں ہو، یا کسی اور رشتہ جیسے بہن بھائی. لیکن ان کی سخت گیری کے پیچھے بھی ایک محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس جذبے کو سمجھ نہیں پاتا. ہاں بالکل. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پس منظر میں کوئی نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس میں وہ کار فرما ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم سے محبت ہے
تو اس کے ایکشن میں بھی وہی والہانہ پن ہو، لیکن ایکشن میں ہوتی ہے سخت گیری. سخت گیری، خاص طور پر جو والدین کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے جی، اس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ ماں کی کہتے ہیں نا پنجابی سے ماں دیاں گالاں کیوں دیاں نالاں، اور ماں کا کبھی کبھی غصے میں بچے کو مرنے تک کا گالی دے دیتی ہے ہاں جی، لیکن وہ یا ظاہر ہے نفرت اندر نہیں، سے وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوتی. بالکل وہ تو محبت ہوتی ہے اس کے ہاں جی. تو بالکل وہ سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اچھا طاہر صاحب، رشتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے محبت کا وہ جذبہ ضروری ہے کہ جس میں ڈوئل نیچر ہے، یعنی سخت گیری بھی اور محبت بھی، کہ اس کو کسی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حال میں محبت ہی ضروری ہے، یعنی لب و لہجے میں بھی محبت ہی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ایک میرا آپ نے نفسیاتی سوال کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ محبت اور جو ہے تھوڑی سی سختی، یہ دونوں چیزیں ہی انسان جو ہے نا اس سے مبرہ نہیں ہے ہاں جی. کوئی سراپا محبت بھی نہیں ہو سکتا، سراپا غصہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں جی. تو یہ ایک کمبینیشن ہے جس کے ذریعے پھر جو ہے نا اگر دل میں واقعی محبت ہے تو پھر وہ چاہے وہ غصہ ہی کار فرما نظر آ رہا ہو، لیکن اصل چیز تو وہی محبت ہی ہوتی ہے. میں اسی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا پنجابی کا. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا بہت عرصہ پہلے، جی 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 تو انہوں نے اس حوالے سے ایک فلاسفیکل تھاٹ پہ شعر مارا جی 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 کہ غالباً پتہ نہیں یہ پیر وارث شاہ صاحب کا شعر ہے یا میاں محمد بخش صاحب کا ہے کہ کدی نہ یار منیے جڑے نیو نیو کرن سلام تن نہیں چک کے مار دے چیتا باز کمان. بالکل بالکل، کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہاں کچھ جی، کہا نہیں جا سکتا کہ جو بظاہر بڑا جھک جھک کے ملتا ہے وہ اندر سے کتنا ظالم ہو سکتا ہے، کتنا ظالم ہو سکتا ہے. اور جس کے اندر محبت ہے وہ اوپر سے اتنا ہی سخت گیر ہے. بالکل بالکل، انسان ایک بڑی پیچیدہ چیز ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا طاہر جاوید صاحب، آپ یہ ایک کتاب لے کر آئے آج، جی 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 اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ کتاب دکھائیں. ہاں جی ہاں جی، یہ کتابیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی ہیں، ظاہر ہے. اور یہ آٹو بایوگرافی ہے آپ بیتی، تو بک کا اندر جہلم والوں نے بڑا اچھا دائرہ ہے ماشاءاللہ یہ پبلشنگ والا، اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی کتاب اس ادارے سے چھپے، تو انہوں نے اس کو چھاپا ہے. یعنی اس کہانی کا عنوان بھی یہی ہے، ہر کہانی میری کہانی. کیونکہ یہ بیسیکلی کہانی نہیں ہے، یہ حالات زندگی ہے ہاں جی. تو اس میں یہی ہے کہ جو سفر تھا میرا تخلیقی سفر تھا ہاں جی وہ ہے، اور ابتدائی جو زمانہ تھا اس کے واقعات ہے، اور کافی اس کو لوگوں نے پسند کیا ہے کیونکہ اس میں فکشن نہیں ہے، جو کچھ ہے حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اور بڑے سیدھے سادھے انداز میں. یعنی کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. ہاں جی، آپ ایک دفعہ شروع کریں گے نا تو پھر جو آپ کو پڑھوائے گی جی آپ کو نا. نہیں، آپ کے قلم کے تو ہم پہلے بھی دیوانے ہیں کہ آپ کی کہانیاں جب ایک دفعہ ہم سٹارٹ کر دیا کرتے تھے آج بھی، تو اس کو ختم کیے بغیر دم نہیں لیا جاتا تھا. اچھا طاہر صاحب، ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آپ کوئی میسج دیں ہمارے چینل کے توسط سے آج کی خاص کر نوجوان نسل کو. ہاں بس یہی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے ہمارا وہ بالکل محدود ہو گیا ہوا ہے کہ موبائل، میں تو کہوں گا موبائل پر اس سے باہر نکلے. اس سے باہر نکلے. بڑا مشہور ایک بات کہی جاتی ہے کہ جن ملکوں میں باغ غیر آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال آباد ہوتے ہیں ہاں جی. تو اب ہم دیکھیں ہمارے جو ہیں تفریح گاہیں، ہماری گراؤنڈز، پلے گراؤنڈز وہ خالی نظر آتی ہیں، اور ہم گیم بھی کھیلتے ہیں، ہاکی کرکٹ وہ بھی موبائل پر کھیل لیتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ پر کھیل لیتے ہیں. موبائل سے باہر بھی بہت وسیع دنیا ہے. وسیع دنیا ہے. تو اس کو نکلنا پڑے گا ہمیں، ورنہ پھر